जन्नत के पत्ते। ये नोटबुक कहाँ गई? ओह, ये रखी है। उसने अब बहुत इत्मीनान से स्टॉल के उस तरफ दुकान के काउंटर पर रखी नोटबुक उठाई और उसे सीने से लगाकर बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर जहान को देखा। जहान ने गर्दन मोड़कर दुकानदार को देखा। दुकानदार ने एक कलम मेज से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया। ये आपका कलम, कि मेरे इंटरव्यू के साथ मेरी तस्वीर भी छपेगी? तुर्क दुकानदार ने बहुत सादगी से पूछा था। कोशिश करूँगी, उसने मुस्कुराहट दबाए सर हिला दिया। जहान शाने उचकाकर पलट गया तो उसने एक ममनू निगाह दुकानदार पर डाली जो जवाबन मुस्कुरा दिया था। वो जल्दी से जहान के पीछे लपकी। मिल लिए दोस्त थे? नहीं, बाद में मिलूँगा। सलमान मामू परसों इस्तांबुल आ रहे हैं, तुम्हें पता है? वो दोनों साथ साथ जजीरे की एक गली में चल रहे थे। जब जहान ने बताया, मालूम है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। उसने अभी अभी का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम बताया। अब्बा ने जब अपने कारोबारी ट्रिप का जिक्र किया था तो उसने इस्तांबुल वापस जाने का तहिया कर लिया था। अब जहान के आने से आसानी हो गई थी। इससे ज़्यादा छुट्टियां वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ईसा की पहाड़ी किस तरफ है? जब सड़क ख़त्म हो गई और वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगा तो जहान एक जगह रुक गया और मुतज़ब्ज़ब अंदाज में दो मुखालिफ सिमतों में जाने वाले पहाड़ी रास्तों को देखा। ये कैसे हो गया कि जहान सिकंदर को अपने तुर्की के रास्ते भूल गए? वो जताकर मुस्कुराती एक सिमत ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा से उड़ती शाल को उसने सख्ती से शानों के गिर्द लपेट कर पकड़ रखा था। जहान सिकंदर, जब बयूकदा तुम्हारे और डीजे के साथ आया था तो उस वक्त वो 2 साल के बाद आया था और मुझे याद है तब भी डीजे के फ़ोन करने पर तुम बमुश्किल राज़ी हुए थे और तुम उस वक्त डीजे के साथ बैठी हमारी बातें सुन रही थी। मुझे तो डीजे ने बताया था कि तुम मसरूफ़ हो और उसके पीछे पहाड़ी पे चढ़ते हुए हल्के से मुस्कुरा कर बोला। उसने बाद में बताया था। वो मुड़ी नहीं, मगर उसे हैरत हुई थी कि जहान को इतनी पुरानी बात इतनी जुजियात से याद थी। ईसा तेसी, ईसा की पहाड़ी, चोटी पे वो यूं ही छोटी छोटी बातें करते पहुंच गए थे। पहाड़ी की चोटी किसी सरसब्ज लान की तरह चिपटी और घास से ढकी थी। वहाँ फासले फासले पर बहुत ऊंचे दरख्त थे, यूं जैसे किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का लान हो। दूर दूर तक टोलियों में लोग बैठे थे। एक तरफ एक चौकोर ब्लॉक की मानंद लकड़ी की अजीम शान कदीम इमारत थी। वो एक खस्ता हाल कदीम यूनानी यतीम खाना था जिसको देखने लोग दूर दूर से हिल जीसस पे आते थे। वो दोनों एक दरख्त तले आ बैठे। हया ने तने से टेक लगाई जबकि जहान उसके करीब ही कोनियों के बल घास पे नीम दराज हो गया। उसे भी इख्तियार टॉप कॉपी के अकबी बरामदे का मंजर याद आया जब वो दोनों इसी तरह बैठे थे। लम्हे जजीरे की हवाओं से फिसलते लकड़ी की कदीम इमारत पर गिर रहे थे, गोया बारिश के अनदेखे कतरे हों। इमारत के करीब चंद लड़के घास से हटकर एक अलाव के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। अलाव से आग की लपेटें उठ उठकर फिजा में गुम हो रही थी। जहान, कभी तुमने अपनी जिल्द पर जलने का जख्म महसूस किया है? वो दूर उस अलाव को देखती पूछ रही थी। गरीब शेफ दिन में कई बार हाथ जलाता है मैडम। उसने एक निगाह जहान पर डाली। उसने सवाल ज़ाया किया था। ये बात उसे मेजर अहमद से पूछनी चाहिए थी। उसने सवाल गलत बंदे से किया था। तुम हर वक्त अपने आप को इतना गरीब क्यों कहते हो? लम्हे भर को उसे जहान पर बेहद गुस्सा आया था। इस्तकलाल स्ट्रीट में तुम्हारा रेस्टोरेंट है, जहांगीर में तुम्हारा घर है और जिस रोज़ हम पाकिस्तान से आए थे मैंने देखा था एक से बढ़कर एक कीमती गैजेट तुम्हारे कमरे में रखा था। अब वो सब तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिले थे ना। तुम ज़ख्म की बात कर रही थी। तुम्हारी गर्दन का ज़ख्म ठीक हुआ? वो बगैर शर्मिंदा हुए बहुत डिटाई से मौजू बदल गया। मेरे ज़ख्म बहुत हैं, मैंने उनका शुमार छोड़ दिया है।
وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بالی کا موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ حیا کو یہ موتی اس نے دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز کھلوایا ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بال ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ یک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ اسٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ میڈیا؟ وہ بہت خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی وولڈمورٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے، اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرانے مسئلے میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی، پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر چمبا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور کوفت زدہ سا لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مخواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ یک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا، مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا۔ تم پورٹ پر میرا انتظار کر سکتے ہو، میں سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تمہاری دوست کے گھر؟ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے۔
مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا۔ میں تمہیں پورٹ پر ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ کول کے گھر کے باہر لگی ARP کی تختی دکھانے کی ہرگز متحمل نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا۔ وہ شانے اچھکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کے میز پر پڑا رہ گیا ہے۔ دوپہر کی سرخی بیوق ادا کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی سے چمک رہے تھے۔ عبدالرحمن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گول چکردار زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے ہاتھ رکے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کے بہت تفاخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے SMS کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں انیں بھی آ گئی تھیں، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے، سو وہ آ گیا تھا۔